بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، فتح کی بات کے ساتھ رزینہ عالم آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس دفعہ آپ سے مخاطب ہونے میں مجھے کچھ تاخیر ہوئی اور مجھے کچھ ایسے انفارمیشن لوگوں نے دی یا کہ فون پر کہا، ویسے بھی کہا کہ کیا آپ نے منقطع کر دیا ہے یہ سلسلہ؟ تو میں نے کہا جی نہیں، تاخیر ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ منقطع نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہمارے ملک میں سوشل مسائل ہیں اس پہ ہم آپ کے سامنے ضرور لے کر آئیں گے اور اس کا حل بھی آپ کے سامنے ہم بات کریں گے۔ تو آج خواتین حضرات جس موضوع پہ میں بات کروں گی وہ ہے کہ کفایت شعاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دیکھیے، کفایت شعاری کا مطلب یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، کہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو آمدنی ہے اور خرچ میں ایک توازن رکھا جائے اور ہم اتنا ہی خرچ کریں جتنی کہ ہماری آمدنی ہو۔ اس سے بہت سی چیزیں انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک سب سے بڑی بات کہ گھر کا سکون ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آئندہ کی زندگی کے لیے جو چیزیں ہم نے کرنی ہیں اور کچھ پس انداز کرنا ہے، کچھ چیزیں بنا کے رکھنی ہیں، کچھ گھر ور کا سوچنا ہے، تو وہ سب چیزیں جو ہے وہ انسان کے لیے اتنی مشکل نہیں ہوتی اگر وہ اپنی زندگی میں اخراجات اور آمدنی کا توازن رکھے۔ دیکھیے، ذہنی سکون جو ہے وہ ایک بہت رئیس انسان کو بھی نہیں ہو سکتا اور ایک بہت غریب انسان کو بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کچھ اصول پر عمل کرے اور کچھ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھے کہ جو فضول خرچی ہے یا اپنی سکت سے زیادہ خرچ کرنا ہے وہ انسان کو آئندہ کے لیے مصائب میں اور مشکلات میں اور ذہنی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب دیکھا یہ جائے کہ اس کے لیے انسان کو اپنے اندر کیا چیز ہے، تو ایک چیز میں سمجھتی ہوں جو چیز ہمیں اپنے اندر سمو لینی چاہیے وہ ہے قناعت، اور جو حالات ہیں ہمارے اس میں خوش رہنا، کیونکہ اس میں کرتے رہنا یا وہ ایک دوسرے سے ریس، جو ریٹ ریس لگی رہتی ہے کہ جی اگر اس کے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس بھی یہ ہو، اس سے اگر انسان اپنے آپ کو جدا کر لے تو پھر اپنے حالات میں خوش رہے، جو کچھ ہے وہ اسے انجوائے کرے۔ ایک بڑے اچھے، ایک عظیم مفکر نے یہ بات کہی کہ دیکھیں، جو اپنے اخراجات کے مطابق جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم بجائے اس کے کہ ہمارے پاس جو نہیں ہے اس کے غم میں ہم اس کا لطف بھی جو کھو دینا ہے وہ انتہائی بے وقوفی ہے۔ تو یہ چیز ایک انسان کے اگر اپنے اندر پیدا کر لے، اور خود دیکھیں ہماری سوچ ہمارے تابع ہوتی ہے، ہمارا ذہن ہمارے تابع ہوتا ہے، اور خواہشات تو اتنی ہیں کہ اس کی تو دنیا میں کوئی لمٹ نہیں، لیکن اس پر بند باندھنا اور اس پر قانے رہنا اور اس پہ خوش رہنا یہ ہمارے ضرور بس میں ہے، اور یہ ہمارے پورے معاشرے میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم اپنے حالات پر خوش رہیں، قانے رہیں اور اسے انجوائے کریں۔ لیکن دیکھیے، آج کل کے جو حالات ہیں اس میں جو صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے یا جن کے لیے کسی طریقے سے وہ کما کے رکھی ہے، وہ کبھی ضرورت سے زیادہ اس کی نمائش کرتے ہیں، یا یہ کہ اپنے جو شان و شوکت ہے وہ دولت کے ذریعے دکھاتے ہیں۔ تو اس سے آج کل مطلب میں سمجھتی ہوں کہ یہ روایت اب عام ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نہایت شاہانہ طریقے سے شادی کرنا اور پھر اس پہ جو ہے اس کی نمائش کرنا، اس کو بتانا، بار بار وہ دکھائی جاتی ہے، تو وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں جن کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے اور جہیز کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، یا جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ دیکھیے، شوق تو ہر ایک کا ہوتا ہے اور ہر ایک لڑکی کا دل چاہتا ہے کہ اس کی شادی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو، لیکن اس کی نمائش کرنا یہ غلط ہے۔ اپنے جو بھی جذبات ہیں یا جو بھی ارمان ہیں وہ انسان ضرور نکالے۔ ظاہر ہے کہ شادی خوشی کی تقریب ہوتی ہے، اس کو خوشی کے طریقے سے بنانا ہوتا ہے، لیکن اس کی نمائش کرنے سے باقی پوری سوسائٹی میں نا ایک بے چینی سی ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہے، اور میں نے دیکھا ہے
کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کے سکون کو، ان لوگوں کے سکون کو جو یہ کچھ نہ کر سکیں، اس کے سکون میں خلل ڈالتی ہیں۔ حالانکہ اپنا رویہ ہی ایسا ہونا چاہیے، لیکن آخر انسان تو انسان ہے، ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں اور ان کے بھی ارمان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہر سطح پر، چاہے وہ حکومتی سطح ہو یا انسان کی انڈیویجول سطح ہو، اس میں بھی ہمیں نمائش کرنا یا اپنی جو آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا یا اپنی استطاعت سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ خرچ کرنا یا لینا، وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ ہمیں اب سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیے قرض حکومتی سطح پر بھی لیا جاتا ہے، اور قرض اگر کوئی انڈیویجولی لے وہ بھی اس کے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے، اس کے لیے درد سر بن جاتا ہے اس کی ادائیگی۔ لیکن ادائیگی جو ہے وہ اس کے تو میرے خیال میں کہ سوچ اتنی ابھی تک کسی کے ذہن میں آئی نہیں۔ اور ایک بلکہ جب میں خود سینٹ میں تھی تو ایک قانون بنا تھا فسکل رسپانسبلٹی ایکٹ، اور اس کے تحت یہ تھا کہ انسان یہ بھی ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کرے، ایک لاہ عمل بنائے کہ جو قرض ہم حکومت لیتی ہے تو اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ لیکن اس پر بھی مجھے کوئی خاطر خواہ پیش رفت نظر نہیں آتی۔ میں ایک محب وطن شہری ہوں آپ سب کی طرح، جس طرح آپ ہیں، اپنے ملک سے بہت محبت ہے، اور ایک اسی کی حیثیت سے میں کوئی چیز پہ کرٹیسائز نہیں کرتی ہوں، بلکہ ایک فوڈ فار تھاٹ دیتی ہوں اپنے تمام معاشرے کے افراد کو کہ دیکھیے اس میں ہمیں اب سوچنے کی ضرورت ہے۔ حکومتی سطح پہ آپ دیکھیں لمبی لمبی گاڑیاں، بڑے بڑے آفیسز بڑے ہونے سے جو ہے وہ کام کی کوئی نوعیت نہیں صحیح ہوتی، اصل ہے کہ جو کام ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ تو جو اس چیز پر ہمیشہ کہ جو اس کا آفس چھوٹا ہے، اس کا بڑا ہے، مجھے ایسا ملنا چاہیے۔ اسی طرح گاڑیوں کا، کوئی چھوٹی گاڑی میں بیٹھنے سے کوئی مطلب کسی کی عزت نہیں کم ہوتی، بلکہ جو عزت ہوتی ہے وہ انسان کی ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کی نہیں ہوتی۔ یہ تو لوازمات ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم گاڑیاں بھی نہ اتنی بڑی اور ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے۔ دیکھیے پٹرول ہے، ہم لوگ سب جو مڈل کلاس یا ہائر مڈل کلاس کہہ لیں، میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں کہ اتنی دور جائیں گے تو اس سے پہلے کہ ہم اس کا کام فون پر ہو جائے تو اچھا ہے۔ تو اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ آج کل تو کافی چیزیں انٹرنیٹ پہ ہو جاتی ہیں، تو اس کو بھی دیکھتے ہوئے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، ذاتی سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو کہ ایک ٹیکس پیئر کے دل میں یہ پیدا ہوتی ہے خلش کہ یہ دیکھیے ہمارے شاید ٹیکس پیئر کے پیسوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو ضرورت ہے وہ تو ہوگی، جو سیکیورٹی کی ضرورت ہے وہ تو بہت اہم ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ضروریات ہیں وہ ہیں، لیکن ایک نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے ہر سطح پر کہ ہم اس میں کہاں کہاں کمی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، میں ان کے ہاں بھی مجھے جانا ہوا جو ترقی کر چکی ہے اور وہ جن کی معیشت جو ہے بے حد مضبوط ہے، تو ان کو جب میں نے دیکھا کہ وہاں پر تو بڑی آسٹیرٹی نظر آتی ہے ان چیزوں میں۔ کافی مارننگ ہوتی ہے تو اس میں ایک بسکٹ اور ایک سینڈوچز اور کافی یا چائے یہ ہوتا ہے اس میں۔ اور میں چونکہ میرے شوہر اس میں فوج کے اعلیٰ عہدے میں تھے تو مجھے ان کے ساتھ بہت جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا، یورپ کے تمام تقریباً کافی بڑے بڑے ملکوں میں اور امریکہ میں۔ وہاں پہ جو ڈنر ہوتا ہے اس میں صرف سب سے پہلے وہ جوسز وغیرہ سرو ہوتے ہیں، کچھ جو سٹارٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ ڈنر کے لیے تو سب سے پہلے سوپ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک وہ جو بریڈ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں وہ، اور اس کے بعد اس میں سیلیڈ کی پلیٹس سب کے آگے رکھ دی جاتی ہیں۔ پھر ایک مین کورس ہوتا ہے جس میں گوشت ہوتا ہے، چاہے وہ چکن ہو یا فش ہو یا بیف ہو، تو وہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ویجیٹیبل ہوتی ہے اسٹیم یا اس طرح، اور اس کے بعد پھر کافی سویٹ ڈش ہوتی ہے، ایک آئس کریم یا کوئی چیز بھی ایک ہوتی ہے، اور اس کے بعد کافی یا گرین ٹی جو بھی ہے۔
تو ہمارے یہاں ہمیں اب نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ذاتی سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی ہم اس کو کس طرح اس پہ نظر ثانی کریں اور دیکھیں کہ اس میں کیا چیز کی کمی ہو سکتی ہے. اسی طرح جو کہتے ہیں نا کہ بڑی بڑی جو دعوتیں ہم گھروں میں کرتے ہیں اور اس میں بھی، اور خاص طور پہ دیکھیں شادیوں پر پابندی بہت ایک خوشائند قدم ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ کھانے پر کہ ون ڈش ہو، اور وہ ون ڈش سے کوئی چیز میں کمی نہیں ہوتی، اس میں ہر چیز ہوتی ہے. تو لیکن جب وہ اپنے بڑے بڑے گھروں میں یا اپنے وہ جو ان کے وہ ہوتے ہیں فارم ہاؤسز، اس میں جب وہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی ان پر پابندی نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہے کہ اگر ایک قانون ہے تو پھر وہ سب کے لیے ہونا چاہیے، اور ان پر بھی کچھ تو ہو ان کی اوپر پابندی کی بھی. آپ لوگ وہاں جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ وہاں جاتے ہیں اور اس پر کوئی وہ نہیں ہوتی پابندی. تو یہ بھی آج کل لوگوں میں اس چیز کا بھی بہت ہے کہ جی ہم تو ایک ڈش پہ گزارا کرتے ہیں اور باقی جگہوں پہ نہیں ہوتی. تو ہمیں ان سب چیزوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. دیکھیے اگر معاشرے میں ہم سکون چاہتے ہیں، ہم محبت چاہتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور وقار کا خیال رکھنا اور ہر ایک کا نام اچھے لفظوں میں لینے کا اگر ہم اس چیز کی ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے پھر ہمیں کچھ ایسی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جس میں فرسٹریشن یا ہیو اینڈ ہیو ناٹ کی گرج، وہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں نہ آنی پائے. اور ہر چیز میں اگر ہم آسٹیریٹی کو مد نظر رکھیں، جو چیز کم میں ہو سکے اس کو کم میں کر لی جائے. اور مجھے اپنے لیڈرز کا میں سنتی ہوں یا پڑھتی ہوں جب، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ لیاقت علی خان نوابزادہ تھے، اور ان کے تو وہ ایک سوٹ ایک دن پہنتے تھے، اگلی دفعہ اس کی باری نہیں آتی تھی، اور سب کچھ تھا ان کی بڑی شاہانہ ٹھاٹ باٹ تھا. لیکن جب ملک بنا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جی اب میں جو پہنوں گا وہ اتنے کپڑے پہنوں گا جو میرے تمام لوگوں کو جو میسر ہوگا. تو وہ، اور جب وہ شہید ہوئے تو انہوں نے، ان کی بنیان بھی پھٹی ہوئی تھی اور ان کے اس طرح تھا. تو دیکھیے انہوں نے ملک کا خیال کیا، انہوں نے اپنے سارے شاہانہ ٹھاٹ باٹ چھوڑ کر اور اپنے ملک کے خاطر وہ آئے. اسی طرح آپ قائد اعظم کو دیکھیں. قائد اعظم کی ایک بات میں پڑھ رہی تھی پچھلے دنوں تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ انہوں نے وہ جب یہاں پہ گورنر جنرل تھے تو انہوں نے آ کے ان کے اے ڈی سی نے کہا کہ جی کچھ منسٹر صاحب آئے ہیں تو چائے کا کیا انتظام کریں. تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ چائے پی کر نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں سر، چائے پی کے تو آتے ہیں لیکن ہمیں تو بھی کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کر دیں. تو یہ ہے کہ بہت سادگی کے ساتھ انہوں نے زندگی وہاں پہ جتنی بھی ان کی عمر تھی، اور پاکستان بننے کے بعد انہوں نے بھی اپنا لباس وہی مشرقی رکھا اور بڑا سادہ رکھا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان کی پوری زندگی کس طرح گزری. وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ انہوں نے چھوڑ کر اور اپنے ملک میں آ کر اور پھر اس میں نے آسٹیریٹی اختیار کی. تو وہ ہمارے لیے لیڈر ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. تو ہم کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ہم لوگ بھی ہر سطح پر اپنے آپ کو اس چیز کو دیکھیں کہ کفایت شعاری کو اپنائیں، تو ہمارے ملک میں جو بھی قرضے بڑھ رہے ہیں یا جو چیزیں ہو رہی ہیں، یا ہماری معیشت اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہتر ہے، لیکن اس میں بھی جو استحکام ہونا چاہیے، یا ہمارا جو ترقی کی وہ ہے ریٹ ہے وہ ہمارا بڑھنا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں اس چیز پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے میں اپنے ملک سے ضرور پیار کرتی ہوں اور میں اپنی حکومت کے مسائل بھی سمجھتی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں کوئی کرٹیسزم پہ یقین ہی نہیں رکھتی. جیسے لوگ کہتے ہیں نا حکومت پہ تنقید، میں بالکل نہیں کرتی ہوں. میں صرف ایک فوڈ فار تھاٹ دینے کے لیے میں نے اپنے جو سویلین لوگ ہیں ان سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ اپنی جو دولت کی نمائش نہ کرے، نمود نہ کرے اتنی، کہ جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو جن کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، جو اپنی زندگی مشکل سے گزارتے ہیں، تو وہ ان کے دلوں میں ایک یہ نہ پیدا ہو کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں
یہ سب کچھ کیوں نہیں دیا، اور یا فرسٹریشن نہ ہو، یا مایوسی نہ ہو، یا احساس کمتری نہ ہو، یا اس طرح کی چیزیں ان کے دلوں میں نہ ہو، اور وہ بھی یہ دیکھیں کہ اگر ہم سادہ زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے ہر سطح پر بھی سادگی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ میرا کہنا ہے۔ ایک ذہنی طور پر میں چاہتی ہوں کہ ہم سب جو ہے وہ اس چیز کو سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح اپنے آپ کو، جو بھی پیسے ہیں، دیکھیں وہ جو ترقی پذیر نہیں بلکہ ترقی یافتہ ممالک تھے، ان کے وہ کہتے ہیں کہ جی سیو پینی سیو پاؤنڈ، کہ اگر ہم تھوڑی سی، میں نے اکثر آواز اٹھائی مختلف جگہوں پر تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے، ہر چیز سے فرق پڑتا ہے، اگر تھوڑی سی بھی کفایت کریں گے تو اس سے فرق پڑے گا۔ تو یہ میری بس گزارش ہے آج کی اس ٹاپک پہ، اس پتے کی بات پہ، کہ ہم جو پیسے کا ایک تو ہے کہ اپنی دولت کی نمائش نہ کریں، اس سے باقی معاشرے میں ایک بے چینی سی اور ایک مایوسی پھیلتی ہے۔ اور جو بھی ہے آپ خرچ کریں، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ جس کو خدا نے دیا ہے وہ خرچ نہ کرے، وہ ضرور کرے لیکن اس کی نمائش نہ کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو حکومتی سطح پر بھی یہ چیز سوچی جائے کہ ہم کہاں کہاں سے کچھ رقم پس انداز کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے کی توجہ کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات، تو شاید اس چیز کا کچھ اثر ہو۔ بہت محبت کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ اللہ حافظ کہتی ہوں، پھر انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم۔